السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ہماری کل کی گفتگو کا اختتام امام ہمام علیہ السلام کے کربلا معلیٰ کے لیے سفر کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہوا تھا، اور وہ نکل پڑے تھے۔ ادھر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت ہو چکی تھی، جو ابن زیاد نے اپنے محل کے بالائی خانے پر آپ کو شہید کر کے آپ کی لاش جسد مبارک کو نیچے پھینک دیا تھا۔ تو معزز سامعین کرام، اب وہاں سے گفتگو کا آغاز آگے بڑھتا ہے کہ ایک اور شخص تھے جنہوں نے امام ہمام کو لیٹرز لکھ کر کے بلائے تھے، ان کا نام تھا قاضی شریح۔ قاضی شریح نے جب یہ معاملہ دیکھا تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ وارضاہ کے جو دو صاحبزادے تھے ابراہیم اور محمد، ان دونوں کو اپنی کسٹڈی میں اور اپنی حفاظت میں رکھ لیا تھا۔ ان کے پاس بچے رہ گئے تھے، اب وہ بچوں کو بچاتے، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا امام مسلم بن عقیل سے کہ آپ کے دونوں شہزادوں ابراہیم و محمد کو ہم مدینہ منورہ بحفاظت روانہ کر دیں گے۔ تو قربان جائیے حضرت قاضی شریح کے، انہوں نے اپنی طرف سے جو ہو سکتا تھا بڑی حد تک انہوں نے کوشش کی۔ کیا کیا کہ چونکہ وہ جاتے تو سب کو ہی ان کو پہچانتا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے صاحبزادے کو کہا، اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ دونوں شہزادوں کو جو قافلہ مدینہ کی طرف جا رہا ہے، میں نے ان لوگوں سے بات کر لی ہے قافلے والوں سے، لہٰذا تم جا کر کے ان دونوں شہزادوں کو قافلے میں روانہ کر دینا ہے، بس اتنا ہی کرنا ہے، وہ لوگ آگے کا معاملہ دیکھ لیں گے، وہ لوگ لے کر بچوں کو چلے جائیں گے۔ اب قاضی شریح کے جو صاحبزادے تھے وہ لے کر کے تو آنے کے بعد دیکھا کہ سامنے قافلہ نکل رہا ہے۔ انہوں نے دونوں شہزادوں کو کہا کہ یہ دوڑ کر جا کر ان قافلے کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور وہ بچے دوڑنے لگے۔ اور یہ جو بیٹے تھے ان کے، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی نہ دیکھ لے یزید کے قافلے والے یا ابن زیاد کے لوگ اور میرے لیے مسائل کھڑے نہ کرے، لہٰذا وہ نکل کر واپس آ گئے۔ جب دیکھا کہ بچے قافلے کے قریب پہنچ رہے ہیں، وہ دیکھ کر کے واپس آ گئے۔ ادھر دونوں شہزادے جو دوڑ رہے تھے، دوڑتے معصوم بچے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، چھوٹے سے بھائی نے کہ پیر کو کچھ زخم آیا اور وہ گر پڑے۔ ان کا گرنا ہی تھا کہ بڑے بھائی بھی ان کے ساتھ رک گئے۔ اب معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ دونوں بھائی وہیں رک گئے، قافلہ مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہو گیا، اور وہ قافلہ جا چکا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کے قافلے کے یہ جو دو شہزادے تھے، اب وہ یکو تنہا ہو گئے۔ اب اس کے بعد وہ اٹھ کر کے بھاگنے کی حتی المقدور کوشش کیے، مگر وہ ناکام رہ گئے، وہ دوڑ نہ پائے اور ان کی دوڑ نامکمل رہی۔ اب وہ رات بھر ادھر ادھر بھٹکتے رہے، کوشش یہ کرتے ہوئے کہ کہیں ایسا ہو کہ ہم کوفہ شہر سے دور نکل جائیں، تاکہ ہم اس شہر میں باقی ہی نہ رہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم بچ جائیں گے۔ مگر رات بھر بچے ٹہلتے رہے، پھرتے رہے، ادھر ادھر دوڑتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو تک کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شہر کوفہ، جو کوفی لایوفی کا شہر مانا جاتا ہے، اسی شہر کے بارڈرز پر وہ بچے اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ یہ ابن زیاد کی فوج گرفتار کرتی ہے اور لا کر کے پھر ان کو جیل خانے میں ڈال دیتی ہے۔ اب وہاں پر ایک جو جیل خانے کے جو انچارج تھے، ان کا نام تھا مشکور کے ساتھ معاملہ جب بچے سناتے ہیں ساری معاملات، تو وہ اہل بیت اطہار کی محبت میں، امام ہمام کی، نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک آل کی محبت میں، انہوں نے ان دونوں شہزادوں کو رہا کر دیتے ہیں۔ ابن زیاد کو جب پتہ چلتا ہے تو اس نے مشکور کو ان بچوں کی رہائی کرنے کی پاداش میں اور جرم میں شہید کر دیتا ہے۔ بحث و مباحثہ ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ بھئی کیوں کیا تم نے؟ انہوں نے کہا کہ آل سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے،
آل مصطفیٰ سے بڑھ کر کے کوئی اور شے نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تم میرے نوکر ہو، اس نے مشکور نے کہا میں ظاہری طور پر تمہارا نوکر ہوں مگر حقیقتاً میں مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی آل کا نوکر ہوں، ان کی غلامی کر رہا تھا، بس یہی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ بہرحال حضرت مشکور کی شہادت ہوتی ہے، بچے پھر جو دوڑتے ہوئے پھر رہے ہیں، اب پریشان ہے تو جائیں تو کدھر جائیں، معصوم بچے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، سیر نگار لکھتے ہیں کہ بچے ایک چھوٹی سی نہر تھی، نہر کے کنارے پر انتظار میں رکتے ہیں، وہاں پر رک جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ خواتین کنیزیں آتی ہے، وہ پانی بھرنے کے لیے وہ ان دونوں شہزادوں کو لے کر اپنی مالکین کے پاس پہنچا دیا کرتی ہے۔ جب مالکین کے پاس پہنچا دیتی ہے تو وہ اپنے ان دونوں شہزادوں، کیونکہ وہ لا اولاد تھی، وہ خاتون جو تھی وہ لا اولاد تھی، اس نے ان دونوں بچوں کو، شہزادوں کو رکھ لیا۔ اس نے کہا کہ یہ بچوں کو میں چھپا کر رکھوں گی، میرے شوہر جو حارث، جو خود ابن زیاد کی فوج میں تھا، وہ جب آئے گا تو ایسا نہ ہو کہ لالچی آدمی ہے، شوہر ہے لالچی ہے، اولاد نہ ہوتے ہوئے بھی لالچ میں آ جائے گا، ایسا نہ ہو کہ بچوں کے ساتھ کوئی برا نہ کر دے، لہٰذا ان دونوں شہزادوں کو دوسرے کمرے میں سلا دیتی ہیں۔ رات شوہر آتا ہے، آرام کرتا ہے، پوچھتی ہے کیا معاملہ ہے، تو بولے بچوں نے بڑا پریشان کر رکھا ہے، ابن زیاد ہمیں دوڑا رہا ہے ان دونوں بچوں کو گرفتار کر کر لانے کے لیے۔ لہٰذا وہ خاتون خاموش ہوتی ہے، مگر رات کا اندھیرا ہوتا ہے، بچوں کو خواب ابھی تک تو جب قاضی شرح نے تو بتا دیا تھا دونوں شہزادوں کے کہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو چکی ہے، اب جو چھوٹے بھائی تھے محمد، وہ جب آنکھ لگ گئی تو وہ نیند کے عالم میں چیختے ہوئے بابا جان کہتے ہوئے پکارنے لگے، کیونکہ سن چکے تھے۔ اب بچوں پر جو صدمہ گزرتا ہے، جو گزرتی ہے کہ ان کی اٹیچمنٹ والدین کے ساتھ، حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ عجیب قسم کی تھی۔ بچے مکہ مکرمہ سے کوفہ آنے تیار ہو گئے صرف اس وجہ سے کہ باپ کی محبت میں، تو آپ اندازہ لگائیے جب اس والد کی شہادت کا اطلاع ملی تو بچوں پر کیا نہیں گزری ہوگی۔ بہرحال جب بچوں کی آوازیں نکل پڑی، چیخیں نکل پڑی، تو وہ جو حارث دوسرے مقام پر کمرے میں سو رہا تھا وہ فوری آیا اور ڈھونڈ کر کے نکال لیا، اور اس کے بعد اپنی زوجہ کو، اس کے کنیزوں کو، خدام کو دوسرے کمروں میں بند کر دیا، اور اس نے حضرت امام محمد اور ابراہیم بن مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہم اجمعین کو لے گیا اور ان دونوں کو شہید کر دیا، دریائے فرات کے کنارے لے جا کر کے اس نے شہید کر دیا۔ وہی فرات کا پانی تھا، وہی فرات کا پانی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ فرات کا پانی کیوں بند کیا گیا؟ نہر فرات کے کارنر پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ارضاہ کا خیمہ نصب کیا ہوا تھا، اس کے باوجود کیوں نہیں پی سک رہے تھے؟ کیوں نہیں پی رہے تھے؟ وہ کیسے پیتے جس میں مسلم بن عقیل کے دو شہزادوں کی لاشیں اور ان کا خون بہا ہے، ان کی لاشیں بہہ کر کے ناش کے ٹکڑے بہنے لگے، تو وہ پانی اسی لیے بھی نہیں پی رہے تھے، فرات کا پانی۔ بہرحال آپ کے دونوں شہزادوں کے سروں کو لے جا کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ محمد اور ابراہیم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں۔ اس نے کہا کہ کس نے تمہیں کہا تھا شہید ان کو قتل کرنے کے لیے؟ مجھے تو یزید نے کہا تھا کہ ان دونوں بچوں کو زندہ لے کر کے آؤ۔ میں یزید کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اس کو یزید کی جواب دہی کا تو بڑا پاس و لحاظ تھا ابن زیاد کو، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی جواب دہی، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت مولا مشکل کشا کے دربار میں کل قیامت کے دن جو جواب دہی ہوگی اس کی کوئی فکر نہیں، اس کا کوئی مول نہیں، اس کا احساس نہیں۔ بہرحال معزز سامعین کرام، چونکہ اس نے ایسا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں اسی دنیا میں اللہ نے اس کی موت لکھ دی تھی، لہٰذا ہوا یہ کہ چونکہ اس نے ان کو قتل کیا، دونوں بچوں کو شہید کیا، اس کی پاداش میں حارث کو ابن زیاد نے اپنے جو جلاد تھے ان کو حکم دیا کہ اس حارث کا قتل کر دو، چونکہ کم سے کم میں یزید کے سامنے جا کر کہہ سکوں کہ اس نے ان بچوں کا قتل شہید کیا، تب میں نے اس کو سزا کے طور پر دی۔ یہ تو رہا کوفہ کا معاملہ۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ 8 تاریخ ہے، 61 سن ہجری 60 سن ہجری ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین ہر کوئی سفید چادریں پہن کر مکے کی طرف جا رہا ہے، اپنے حج کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ سرخ لباس پہنے ہوئے، سرخ جوڑوں میں زیب تن ہو کر کے، زیر لباس اپنے پیراہن سجائے ہوئے، اب اس حج کی بقا کے لیے، اس حج کی روح کو باقی رکھنے کے لیے امام حسین اب کربلا معلیٰ کی طرف چل رہے ہیں۔ راستے میں آپ چلتے رہتے ہیں کہ کوفہ کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ سفر چل رہا ہے، اب وہاں پر ایک شاعر، مشہور شاعر، حالانکہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ جو حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی بھی ہوتے ہیں،
جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جو جنگ موطا میں شہید ہوئے تھے، جن کی والدہ کا نام اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا و ارضاہا تھا، تو وہ عبداللہ بن جعفر جو چچیرے بھائی بھی ہوتے ہیں حضرت علی امام حسین کے، انہوں نے خط لکھ کر کے اپنے بھائی کو روکنے کی کوشش کی، کہنے لگے کہ اے امام آپ کوفہ کی طرف تشریف مت لے جائیے۔ کوفہ والوں نے آپ کے والد ماجد کے ساتھ، آپ کے بھائی جان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا آپ کو سب پتہ ہے۔ جب نہیں رکے تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اپنے دونوں بیٹے اون و محمد کو آپ کی نگرانی، اپنی زوجہ، ان کی اہلیہ کا نام حضرت زینب جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن صاحبہ تھی، یعنی امام حسین کے رشتے جو حضرت عبداللہ بن جعفر سے تھے، ایک تو چچیرے بھائی بھی تھے، دوسرے بہن وئی بھی تھے، تو انہوں نے اپنے دونوں شہزادوں کو بھیج دیا کہ جو مدینہ منورہ میں تھے، مدینہ منورہ سے مکے کی جانب۔ اور پھر ادھر فرزدق جو مشہور شاعر ہے عربی زبان کا، وہ جب آیا تو اس نے کہا کہ آپ کوفہ کی طرف مت جائیے، کوفہ والوں کو کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ مگر امام ہمام رضی اللہ عنہ وارضاہ نے جو چیز طے کر لی تھی، اب اس سفر کے لیے آغاز فرمانے لگے۔ اسی دوران عبداللہ بن جعفر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ مت جائیے۔ عبداللہ بن عباس نے روکا، انہوں نے فرمایا کہ کم سے کم آپ جا رہے ہیں امام حسین، آپ جائیں، کم سے کم اپنے بچوں کو، عورتوں کو، خواتین کو لے کر کے مت جائیں۔ آپ نے اس سے بھی انکار کیا، فرمایا کہ ہم جو تقدیر، جو مقدور ہے، جو مقدوم ہے، اب اس کی طرف ہم چل رہے ہیں، مقدر میں جو لکھا جا چکا ہے اب اس کی طرف ہم بڑھے جا رہے ہیں۔ امام حسین امام پاک رضی اللہ عنہ کوفہ کے قریب جب پہنچتے ہیں تو پہلا شخص قیس بن مسہر نامی جو شخص جو کربلا میں آگے جا کر کے آپ کی معیت میں شہید ہوتے ہیں، حضرت قیس، وہ ملتے ہیں پہلے، اور وہ مل کر کے امام مسلم کا خط لا کر کے پہنچاتے ہیں، اور وہاں کے حالات سے پہلی بات جو پہلا خط جو دیے تھے وہ لا کر پہنچاتے ہیں، جس سے وہ حالات سے واقف نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد امام حسین نے قیس کو خط دے کر کے کوفہ بھیجا، آدھے راستے سے کوفہ کی طرف بھیجا، جا کر کے وہاں کے لوگوں کو خوشخبری دو کہ ہم آ رہے ہیں، اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ارضاہ کو میرا یہ خط پہنچا دینا۔ جب وہ پہنچتے ہیں تو کوفہ کے حالات بدلے ہوئے، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت قیس سے ابن زیاد کا مقابلہ، بات چیت میں مناظرہ ہوتا ہے، مباحثہ ہوتا ہے، بہت ساری گفتگو مباحثہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو امام حسین رضی اللہ عنہ ارضاہ کی محبت میں حضرت قیس کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ قافلے جو امام حسین کا جو قافلہ جو مکے سے چلا تھا، اس میں پہلا شخص جو شہید ہوتا ہے اس کا نام حضرت قیس بن مسہر رضی اللہ عنہ ارضاہ آپ کا اسم مبارک ہوتا ہے۔ امام حسین چلتے جاتے ہیں، قافلہ چل رہا ہے، اب آگے بڑھتے بڑھتے مقام ثعلبہ پر پہنچتے ہیں تو محمد بن اشعث جو کہ ایک کوتوال تھا کوفہ کا، جس نے امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کر ابن زیاد کے محل میں لے جا کر کے پیش کیا تھا، مگر چونکہ وہ خطوط لکھ کر امام حسین کو بلایا تھا، امام حضرت مسلم بن عقیل نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ تم امام حسین کے کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے یہ اطلاع میرے شہادت کی اور میری گرفتاری کے اور یہاں کے ماحول کے بدلنے کی تم امام حسین کو پہنچانا۔ تو محمد بن اشعث نے اپنی وفاداری پوری کی، اپنا وعدہ وفا کیا، اس نے اپنے آدمی کو بھیج کر کے مقام ثعلبہ پر جب امام حسین پہنچے تو پہنچنے پر اس نے اس بات کی اطلاع دی اور بتلایا کہ حقائق ایسے ہیں کہ امام مسلم کی شہادت ہو چکی ہے، امام مسلم شہید کر دیے گئے، کوفہ کے لوگوں نے اپنے وعدے وفا بھول گئے، اپنے پیسوں، کچھ نے پیسے کے لیے، کچھ نے طاقت کے لیے، کچھ نے زور اور ضرب دبدبے کے لیے اپنے سارے معاملات کو چھوڑ دیے، اپنی اصلی حالت کی اطلاع دیتے ہیں۔ امام حسین پوچھتے ہیں کہ میرے جو ساتھی قیس بن مسہر گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھے اس کی اطلاع نہیں ہے، وہ گئے ہیں، پہنچے ہیں کوفہ، مجھے پتا ہے ان کے مقام، ان کے معاملے میں کیا ہوا ہے اور کیا ان کے ساتھ پیش آیا، مجھے اس چیز کی اطلاع نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، امام ہمام امام حسین رضی اللہ عنہ ورضا اپنے سارے ساتھیوں کو جمع فرماتے ہیں، جمع فرما کر ان سے ساری باتیں گفتگو فرماتے ہیں اور ان کو اطلاع دیتے ہیں کہ امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہو چکی ہے، ان کے دونوں شہزادے محمد اور ابراہیم رضی اللہ عنہما کی شہادت ہو چکی ہے۔ یہ ساری اطلاعات آپ نے اپنے مرد حضرات جو تھے آپ کے درمیان ان کے ساتھ شیئر فرماتے ہیں، اور فرمانے کے بعد کہتے ہیں اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے، تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اے امام، آپ جو فرمائیں ہم وہ سننے کے لیے آپ کے لیے ہم مکہ چھوڑ کر کے یہاں تک آ گئے ہیں، اب یہاں سے ہمیں کوئی
پلٹ کر جانا نہیں ہے، البتہ ہم امام مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادوں کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جانا چاہتے۔ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا اے امام ہم آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر ہم کیسے چلے جائیں؟ حضرت مسلم بن عقیل کو کیا صورت دکھائیں گے؟ امام حمام رضی اللہ عنہ وارضاہ نے ان کی باتوں کو غور سے، صبر، متانت کے ساتھ، سکون کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا، اور سماعت فرمانے کے بعد فرمایا ٹھیک ہے اب ہمارا قافلہ ہم اسی مقام پر کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ اب کوفہ کی طرف اپنے قافلے کو لے کر کے جا رہے ہیں، اور اس میں اچھا ابھی قافلہ بڑھنے سے پہلے آپ نے سب کو روکا، سب کو بٹھایا اور بٹھا کر کے فرمایا اے لوگوں، جب امام حسین نکل رہے تھے تو حج کا آغاز ہوا تھا، جب آپ کا قافلہ آہستہ آہستہ چلنے لگا تو جو حجاج اپنا حج مکمل کر چکے تھے وہ کچھ حجاج آ کر کے بھی آپ کے قافلے کے ساتھ شامل ہو چکے تھے تیزی کے ساتھ آ کر، اور چونکہ آپ پڑاؤ ڈال کر کے رک گئے تھے کچھ دنوں کے لیے، جب یہ ایسی اطلاعات آ رہی تھی تو آپ نے اپنے قافلے کو روک دیا، تو حجاج آ کر کے آپ کے ساتھ جوائن ہو گئے اور وہ بھی شامل ہو گئے۔ آپ نے ان کو کہا کہ اے لوگو حجاج، تمہارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم اس جنگ سے دور ہی رہو، کیونکہ معاملات ایسے ہیں، میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں اپنی جان پر کھیلنا پڑے گا، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، تمہارا اولاد بھی چھن سکتی ہے۔ اب جو حضرات وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی امام حسین کے ساتھ ہم کوفہ میں داخل ہوں گے تو ایسا استقبال ہوگا، ایسی قالینیں بچھیں گی، ایسے لوگ ویلکم کریں گے، ایسا معاملہ پیش آئے گا، ہماری اپنی قدردانی ہوگی۔ جب امام حسین نے مقام عزیمت کی طرف ان کو بتایا کہ اب عزیمت کا مقام ہے، یہاں پر صبر و رضا کی، تسلیم و رضا کی منزل پر چل کر کے جانا ہے، تو آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے جو حجاج وغیرہ تھے وہ چھوڑ کر کے واپس جانے لگے، وہ واپس جانے لگے۔ جس حسین نے ان کے حج کو قبول فرمانے کے لیے یہ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، قیامت تک آنے والی امت کے حجوں کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کے عمروں کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کی شریعت کو بچانے کے لیے جان دے رہے ہیں، اب تک وہ بس واہوائی کے لیے تو ساتھ تھے، مگر جب جان لٹانے کا موقع آیا تو میدان چھوڑ کر کے پھر ایسے پلٹے کہ ایسے پلٹ کر گئے کہ پھر پلٹ کر امام حمام کی طرف نہیں دیکھے۔ تو معزز سامعین کرام وہ جا چکے، امام حسین اپنے 72 کے قافلے کو جو مکہ مکرمہ سے لے کر ساتھ چلے تھے، 17 جن میں کہ اہل بیت اطہار یعنی نبی کے گھرانے والے 17 ہے، باقی کے آپ کے اعوان ہے، آپ کے ساتھی ہے، جو کبھی ساتھ بھی آ کر کے راستے میں مل گئے تھے ابتداءً مکہ مکرمہ میں، وہ 72 حضرات تھے، وہ باقی رہ گئے۔ آپ نے ان کو لے کر کے آگے کی طرف بڑھنے لگے تو کچھ دوری پر کیا دیکھتے ہیں، کسی نے کہا کہ وہاں پر ایک کنواں نظر آتا ہے پانی کا، ہم جا کر کے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، ہم اپنا پڑاؤ اس مقام پر جا کر ڈال دیتے ہیں، پانی کم سے کم پینے کے لیے مل جائے گا۔ جب اس مقام پر پہنچے تو پانی کا کنواں تو تھا وہاں پر، پانی استعمال ابتدائی بات ہو، ابھی تو محرم الحرام کا آغاز نہیں ہوا ہے، ابھی محرم الحرام کا آغاز نہیں ہوا ہے، تو آپ گئے جا کر کے وہاں پر آغاز فرمایا، ابھی ٹھہرے ہی تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہے۔ جب آپ نے غور فرمایا تو دیکھا کہ وہاں سے 1000 افراد کا قافلہ حر بن یزید رباحی لے کر کے آ رہے ہیں، وہ اپنے 1000 لشکر کو لے کر کے آئے اور آ کر کے امام حسین کے پاس اپنے قافلے کو دور رکھا، تنہا امام پاک کے پاس آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ اے امام آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں آیا نہیں ہوں، مجھے لوگوں نے بلایا ہے، تمہاری فوج میں جو لوگ ابھی بھی ساتھ ہے وہ ان کے خطوط بھی ابھی میرے پاس ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کے خطوط سارے پلٹا دو، تو جب ان کے خطوط پلٹائے گئے تو جن کے خطوط تھے وہ دیکھ کر کے شرمندہ ہونے لگے، وہ اپنی نظریں جھکائے ہوئے تھے، نظریں ملانے کے قابل نہیں تھے، مگر امام پاک نے فرمایا کہ ان لوگوں نے تو خطوط لکھ کر کے مجھے بلایا ہے۔ تو حر نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، مجھے تو اس خطوط کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، میں نہ ان خطوط کو جانتا ہوں نہ ان خطوط کے بارے میں مجھے پتہ ہے، بلکہ مجھے تو ابن زیاد نے بھیجا ہے کہ جا کر کے اپنے معاملات کو درست کرو اور امام حسین کو گرفتار کر کر کے ان کے دربار میں لا کر کے پیش کرو۔ معزز سامعین کرام، امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فرمایا کہ اے حر، تمہیں پتہ نہیں کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ آپ حسین بن علی ہے، فاطمہ کے لال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں حق پر نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ حق پر یقیناً ہے، مگر مجھے حکم ابن زیاد کا آیا ہوا ہے۔ امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے، ابھی تو ظہر کا وقت ہو گیا ہے، ایک کام کرو، ساری باتیں بعد میں ہوگی،
پہلے اپنے جانوروں کو، اپنے اونٹ اور گھوڑوں کو لا کر کے یہ جو کنواں ہے جہاں پر پانی ہے یہاں لا کر کے پانی پلا لو، اور خود بھی وضو کر لو، خود بھی پی لو، وضو بھی کر لو، تاکہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا آغاز کریں۔ اگر چاہو تو ہمارے ساتھ نماز پڑھ لینا، نہ چاہو تو تم امام بن کر کے امامت کر لینا۔ حر بن یزید کہنے لگے کہ اے امام پاک، آپ کیسی بات فرما رہے ہیں؟ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام کیسے بن سکتا ہے؟ آپ دین کے بھی امام ہیں، دنیا کے بھی امام ہیں، آخرت کے بھی امام ہیں، ہر مقام پر آپ کی امامت اور سرداری مسلمہ ہے، تو آپ کے ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے قافلے سے علیحدہ کیوں کر رہے ہیں؟ لہٰذا وہ وضو کر کے آئے اور آ کر امام پاک کے پیچھے نماز ظہر ادا کی حر نے۔ یہی جو ادب، یہی جو محبت اور ادب والا معاملہ حضرت حر نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دل کی دنیا کو تبدیل فرما دیا۔ پھر اس کے بعد نماز کے بعد پھر دوبارہ بات چیت کا دور آغاز ہوا۔ امام پاک نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو حر نے کہا کہ میں کیا کروں، آپ مجھے بتائیں، میں مجبور ہوں۔ حر نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں امام، آپ بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا یا تو مجھے واپس مکہ میں چلا جاؤں، یا نہیں تو میں ڈائریکٹ یزید کے پاس چلے جاؤں، یا پھر کوئی اور تیسرے مقام پر جانے کے لیے مجھے راستہ فراہم کر دو، میں نکل کر چلا جاؤں گا۔ مجھے کوفہ جانے کا کوئی شوق نہیں ہے کہ میں کوفہ کے لیے نہیں آیا ہوں، کوفہ والوں نے مجھے بلایا ہے، میں آیا نہیں، مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت حر نے کہا کہ اے امام دیکھیے، میرے ساتھ بہت سارے جاسوس لگے ہوئے ہیں، اس قافلے میں ابن زیاد نے کئی قافلوں کو بھیجا، جاسوسوں کو بھیجا ہے، لہٰذا آپ ایک کام یہ کریں، اپنی فوج کو، اپنے لوگوں کو، قافلے کو ہماری قافلے سے تھوڑا سا دور لے کر کے چلیں، کارنر سے چلتے رہیں، دن ایسے ہی گزر جائے گا، رات جب آئے گی تو آپ ہمارے قافلے سے علیحدہ، وہ ہمارے جب فوجی سو جائیں گے تو میں اشارہ کر دوں گا کہ آپ نکل کر کہیں دور کی طرف چلے جائیں۔ امام پاک نے ٹھیک ہے کہا۔ ٹھیک ہے کہنے کے بعد ہوا یہ کہ حر کا قافلہ ساتھ لے کر چل رہا ہے، قافلہ کارنر سے ہے، وہ کہا کہ میں جا کر کے کہہ دوں گا کہ بھئی خواتین تھیں، محرمات نبویہ تھی، تو میں قریب نہیں گیا قافلے کے، میں یہ بہانہ بنا لوں گا، آپ نکل کر کے چلے جائیں، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ قافلے کو لے کر امام پاک رات کے وقت تھا، چلنے لگے۔ ایک مقام پر آپ نے قیام فرمایا، اور جب مقام پر پوچھا کہ یہ کون سی وادی ہے، کون سا مقام ہے، تو لوگوں نے کہا کوئی اور نام بتایا، تو آپ نے فرمایا اس وادی کا کیا کوئی اور نام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اس وادی کا ایک اور نام ہے جس کو کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ وادی کا نام کرب و بلا ہے تو اب ہمیں یہیں پر رکنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وادی کے بارے میں نے مصطفیٰ سے بھی سنا ہے، یہ وادی کے بارے میں نے اپنے بابا جان حضرت علی مرتضیٰ سے بھی سنا ہے، امی جان سے سنا ہے، ام فضل سے سنا ہے، بھائی جان سے سنا ہے، ہر کوئی ذکر کرتے، جب بھی میں جاتا تو صحابہ کرام کہا کرتے یہ شہید کربلا آ رہے ہیں۔ حسین بہت کم پکارتے، مجھے کہنے والے شہید کربلا کے نام سے پکارا کرتے۔ فرمایا اب ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، اب جو ہوگا، جو فیصلہ ہوگا یہیں پر ہوگا، اب یہ چھوڑ کر میدان ہم جانے والے نہیں ہیں، ہم آئے ہیں اب لوٹ کر جانے والے نہیں ہیں۔ حق کو قل جاء الحق وزهق الباطل، اب حق آ چکا ہے، اب باطل کو جانا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل کا کام تو جانا ہی جانا ہے۔ اب ہم قرآن کریم کی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت، آپ اندازہ لگائیے، وہ ادھر بھی تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر یزیدی قافلے والے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر بھی قرآن، ادھر قرآن، دراصل دو قرآن تھے، ایک قرآن تھا بولتا قرآن، ناطق قرآن تھا جو یزیدی قافلے والے پڑھ رہے تھے، دوسرا قرآن تھا عملی قرآن جو چل کر بتا رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ادھر حسین ابن علی جو قرآن کی شکل میں ہے، عملی قرآن ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ الفاظ نہیں یا معنی دیکھنا ہے تو مجھے سرتاپا دیکھ لو، میں خوف میں بھی ٹھہرا ہوا ہوں صبر کے ساتھ، جو ہے، خوف ہے، نفس ہے، اموال ہے، ثمرات ہے، سب جا رہا ہے، میں تفسیر بن کر کے ٹھہرا ہوا نظر آتا ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، قرآن نے جو مطالبے کیے، حضرت امام پاک نے کربلا کی سرزمین پر پورے کے پورے معاملات کو جو کہا گیا وہ مکمل کر کے بتلایا۔ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، معزز سامعین کرام، ایسی کوئی تاریخ نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا، جتنے امتحان تھے آل نبی نے سارے امتحانوں میں کامیاب ہو کر کے بتایا۔ جو امتحانات کے لیے آزمائشیں آتی گئی، ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے۔ یہ بتلا رہے ہیں
کہ سارا کون ہے؟ وہی ادیب، حضرت ادیب علیہ الرحمہ ہے۔ آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، کہ عشق میں بچانے کی چیز کیا ہے، لٹانے کی چیز کیا ہے؟ آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت امام پاک نے فرمایا اب ہم یہاں سے اٹھ کر جانے والے نہیں ہیں۔ امام حسین نے اس کے بعد اپنے لوگوں کو خطبہ دیا، خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اب یہ مقام ہمارا لگتا ہے کہ اب یہاں سے ہمارا آغاز ہونے والا ہے امتحانات کا، اگر جو حضرات جانا چاہ رہے ہیں وہ تشریف لے جا سکتے ہیں، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، میں ان کو روکنے والا نہیں ہوں، میں ان کو منع کرنے والا نہیں ہوں۔ امام پاک کے کئی خطبے ہیں، جنگ میدان کربلا میں امام پاک نے کئی خطبے ارشاد فرمائے ہیں، اور ہر کربلا کے ہر خطبے میں ایک بات کامن تھی، وہ کیا؟ اے لوگو مجھے پہچانو، میں نبی کا نواسا ہوں۔ اے لوگو پہچانو، میرے حق کو پہچانو، میں نبی کا نواسا ہوں۔ پتہ چلا کہ ساری فضیلتیں ایک جگہ ہے۔ حضرت امام حسین یہ فرما سکتے تھے کہ میں مسلمان ہوں، میں صحابی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، کئی چیزیں کہہ سکتے تھے امام حسین۔ دیکھو ایک مسلمان کا قتل کرنا جہنم میں جانے کا باعث ہے، عذاب کا باعث ہوگا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، پہلا جملہ فرماتے میں نبی کا نواسا ہوں۔ تو امام پاک کو بھی امام پاک یہ بتلا رہے ہیں، ساری عظمتوں سے بڑھ کے جو عظمت امام پاک کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ نبی کے نواسے تھے۔ امام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت پاک ہونا یہ سب سے بڑی شان، سب سے بڑا مقام اور مرتبہ امام پاک کا تھا۔ اس کے بعد حضرت ترمح بن عدی رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں، آ کر کے وہ کہتے ہیں کہ اے امام پاک آپ ایک ہم پر رحم فرمائیے، ہماری یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا، اس پہاڑ کے پیچھے ہمارا قبیلہ طے ہے، ہمارے قبیلے کا نام طے ہے، اور وہ کوہ جو ہے ہمارا جو علاقہ ہے اس کو کوہ جا کہتے ہیں، آپ یہ مقام چھوڑیے، ہم آپ کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کو مقام پر لے کر چلتے ہیں، آپ وہاں چلیے، وہاں آرام کریے، ہماری قوم جو ہے ایسی جنگ جو ہے ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یزیدی فوج کے ہم چنے چبا دیں گے، آپ وہاں چلیے، ہمیں ایک 8-10 دن کا انتظار کریے، ہمیں وقت دیجیے، ہم ایسی فوج تیار کر کے لے کر آ کر ٹھہریں گے۔ وہاں پر پہلے تو یزیدی فوج نہیں آئے گی کوہ جا میں، اور قبیلہ طے کے پاس کوئی نہیں آتے کیونکہ وہ بڑے جنگجو لوگ ہیں۔ آپ نے ان کے ساتھ چلنے سے آپ ان کی پیشکش کو شکریہ کے ساتھ آپ نے انکار فرما دیا۔ یہ کرب و بلا کی سرزمین جو ہے یہ میرا مقدر ہے، یہ میری منزل ہے، یہ میرا مسکن ہے، یہ میرا امتحان گاہ ہے، یہ میرا ایگزامینیشن ہال ہے، یہ اب چھوڑ کر میں جا نہیں سکتا، تم لوگ جاؤ، میں یہاں پر رہنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جا کر اپنی قوم کے کچھ اور نوجوانوں کو، جنگجوؤں کو تیار کر لاتے ہیں۔ حضرت ترمح بن عدی تشریف لے گئے۔ معزز سامعین کرام، ابھی ہر کا معاملہ، ہر کا قافلہ ابھی ہے ہی ہے۔ عمرو بن سعد جو حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا، معزز سامعین کرام، جسے پہلے سے ابن زیاد نے ویلم جانے کے لیے حکم دیا تھا کہ ویلم جانا ہے، وہاں پر جہاد کرنی ہے، وہاں پر لوگوں سے جنگ کرنی ہے، اور وہاں جانے کے بعد رے کی حکومت تمہاری ہوگی۔ تو اب وہ جانے کی تیاری کر رہا تھا عمرو بن سعد، تو بلا کر کے ابن زیاد نے کہا کہ تمہیں ایک کام کرنی ہے۔ بولے کیا؟ بولے تمہیں اب یہاں نہیں بلکہ تمہیں جانا ہے کربلا کے میدان میں، جہاں پر امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہے، تو جا کر کے تمہیں ہر کی مدد کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ ہر کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ کہنے لگے 1000۔ بولے 72 لوگوں کے آگے 1000 آدمی کیا بڑی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مینیج کر لیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں تمہیں وہاں جانا ہوگا۔ اس نے کہا یہ میرے لیے مشکل ہے۔ عمرو بن سعد نے کہا کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں جا کر نبی کے نواسے کے ساتھ مقابلہ کروں۔ اس نے کہا، ابن زیاد صفاق نے کہا کہ تمہیں پھر یہ کرنی ہوگی، جو رے کی حکومت تمہیں دی گئی ہے، تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، وہ رے کی حکومت تمہیں چھوڑ دینی پڑے گی، وہ کرتاس اور قلم، وہ کاغذ لا کر کے ہمیں واپس لوٹا دینا پڑے گا۔ اب دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیاوی حکومت کے لیے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل تک سوچ کر جواب دوں گا۔ گیا، ہر ایک سے پوچھا، ہر کسی نے بدبختی کی، اس کو بددعائیں دی، اس کے باوجود وہ حکومت اور لالچ میں آ چکا تھا دنیا کے لیے، اس نے اپنے دین کو خراب کر لیا، اپنی آخرت کو خراب کر لیا، اپنے والد گرامی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وارضاہ کی بات کا تک مان نہیں رکھا۔ نہ صرف وہ میدان کربلا میں آیا، پہلا شخص جس نے تیر چلائے وہ عمرو بن سعد تھا۔ اور آپ کو بتاؤں، احد کے میدان میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہتے، تیریں پکڑتے تھے حبیب پاک، فرماتے کہ اے سعد یہ لو تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر فدا ہو۔
اب وہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، والد کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی شان گھٹائی، نہیں، ان کے بیٹا، اگر کوئی بیٹا کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس سے ان کے والد پر کوئی آنچ اور انگلی نہیں اٹھا کرے گی۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کا تو وصال بھی ہو چکا تھا، آخر کار اس نے دوسرے دن آیا اور 1000 فوج کو لے کر کے کربلا کی طرف آ گیا، اور آ کر اس نے حضرت امام حسین سے کہنے لگا کہ امام آپ نے یہ کون سی مشکل میں ڈال دی ہمیں، آپ ایسا کریے کہ آپ چل کر کے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ 3 دن اور 3 رات مشاورت ہونے لگی۔ جب آپ کربلا پہنچے تو وہ یکم محرم الحرام تھا۔ اب یکم محرم الحرام پہلا دن جب آپ کربلا کی سرزمین پر آ چکے ہیں، اب وقت شروع ہو چکا ہے، 3 دن 3 راتوں تک مقابلہ بات چیت چل رہی ہے۔ پوچھا جا رہا ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ 3 محرم الحرام، بعض میں ہے کہ یکم محرم الحرام۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ارضاہ کی عمرو بن سعد سے 3 دن تک مشاورت ہوتی رہی، تو آخر میں اس فیصلے پر آیا کہ ابن زیاد نے کیا کرا، ابن زیاد کے نام عمرو نے ایک خط لکھا، اس میں کہا کہ دیکھو امام حسین 3 شرطیں بتا رہے ہیں، نمبر 1 یا تو انہیں مکہ جانے دو، نمبر 2 کسی اور جگہ جانے دو، یا نمبر 3 انہیں ڈائریکٹ شام یعنی یزید کے پاس جانے دو، میں یزید کے پاس جا کر ڈائریکٹ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ حالانکہ امام حسین نے نہیں کہا تھا، امام حسین نے نہیں فرمایا تھا، بلکہ عمرو بن سعد نے اپنی طرف سے ڈالا تھا، تاکہ اس جنگ سے وہ بچنا چاہ رہا تھا، اس جنگ سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اہل بیت اطہار کی شہادت کا سرا اپنے سر پر رہے، اس کا ذمہ اپنے سر رہے۔ لہٰذا جب یہ ابن زیاد کے پاس لیٹر پہنچا تو ابن زیاد خوش ہو گیا، ابن زیاد کہنے لگا بھائی معاملہ تو اب کچھ نہیں ہے، جنگ تو ختم کر دینی چاہیے، انہیں جانے دینی چاہیے۔ وہیں پر شمر ذویل جوشن نام کا ایک بہت ہی حرامی قسم کا آدمی تھا، جس کے بارے میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے حسین کے سینے پر میں ایک سفید رنگ کا کتے کو منڈلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو حبیب پاک نے اس کو سفید قسم کا کتا کہا تھا، وہی شمر ذویل جوشن تھا۔ تو معزز سامعین نے اس نے کہا کہ اے تم کیا کر رہے ہو، اے ابن زیاد تم اتنا بھولے کیوں بن رہے ہو، اگر تم جانے دو گے تو تمہارا کیا فائدہ ہوگا، وہ جا کر یزید سے مل لیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا اور تمہیں تو کچھ فائدہ نہیں ملے گا، تمہیں تو کوئی مملکت نہیں ملے گی، کچھ نہیں ملے گا۔ لہٰذا اس نے بھڑکا دیا، اس نے کہا کہ نہیں، تمہاری کیا اسٹیٹس رہ جائے گی اگر وہ جا کر کے ڈائریکٹ یزید سے بیعت کر لیں گے۔ حالانکہ امام پاک نے نہیں فرمایا تھا، یہ عمرو بن سعد کی طرف سے ایڈ کیا ہوا الجملہ تھا۔ اس نے کہا کہ پھر تمہاری حیثیت کیا رہ جائے گی، تم کس بات کے گورنر ہو، ہونا یہ چاہیے وہ تمہارے ہاتھ پر بیعت کرے یزید کے لیے۔ اس نے کہا بات صحیح ہے، ایک کام کرو تم یہ خط لو، لے کر کے جاؤ عمر۔ اور اس نے کہا کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ عمر جو ہے راتوں میں امام حسین کے ساتھ خفیہ میٹنگیں کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی چال نہ چل رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ ایک کام کرو، یہ لیٹر لے کر جاؤ عمر بن سعد کن اور کہو کہ اگر تم امام حسین کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے، گرفتار نہیں کرو گے، تو تمہیں وہاں سے معزول کر کر کے بھیج دیا جائے گا اور رے کی حکومت بھی تمہارے ہاتھوں سے جاتی رہے گی۔ اس نے خط لے کر کے نکلا۔ شمر نکلتے وقت کہنے لگا میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میرے پھوپھی کے بیٹے حضرت ام البنین کے بھائی کا بیٹا تھا، یہ حضرت مولا مشکل کشا کی اہلیہ کا نام تھا حضرت ام البنین۔ تو وہ اور ان کے شہزادے جو تھے حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عباس علمدار ہے، حضرت عبداللہ ہے، ابو بکر ہے، محمد ہے، عثمان ہے، یہ حضرت علی کے شہزادے تھے حضرت ام البنین سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں، جا کر کے شمر نے کہا ابن زیاد کو یہ میرے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے لیے امان چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے امان لے لو۔ وہ آیا اور آ کر کے اپنے ان بھائیوں کو، رشتہ داروں کو بلا کر کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے شمر نے کہا کہ ابن زیاد سے میں نے تمہارے لیے امان لے کر کے آیا ہوں۔ عباس علمدار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عباس پاک نے فرمایا کہ اے شمر تو اپنی امان تیرے پاس رکھ لے، مجھے کوئی امان نہیں چاہیے، مجھے حسین ابن علی کی امان کافی ہے، مجھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے صبت رسول کی امان کافی ہے، حیدر کرار کے اس شیر خدا کے بیٹے شیر کی امان کافی ہے، ان کی خدمت میں اپنی جان کو نچھاور کر دینا تیری اس دی ہوئی امان سے کئی گنا بہتر ہے۔ اور فرمایا تجھ پر تف ہو اے شمر، تو ہمیں رشتہ داری ممیرا رشتہ بھائی نظر آتے ہیں، میرا ممیرا بھائی ہونا، تو پھوپھیرا نظر آتا ہے، مگر تجھے نبی پاک کا نواسا نظر نہیں آتا۔
بہرحال آپ نے انکار فرما دیا، ساروں نے انکار فرما دیا، اور انکار فرمانے کے بعد اب باتیں ختم ہونے لگی، اب تیاری جنگ کی طرف معاملات بڑھنے لگے، تیاری جنگ کی طرف بڑھنے لگی۔ عمرو بن سعد کوشش میں اپنی لگا ہوا ہے کہ جنگ ٹل جائے اور کچھ وقت ٹل جائے، حر وہ بھی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش میں ہے، حر بن یزید۔ اب ہوتے 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 اب آگے معاملات بڑھنے لگے، ہوتے ہوتے 9 محرم الحرام 7 تاریخ سے اس نے کہا، شمر ذویل جوشن نے کہا کہ اب پانی بھی بند کر دیا جائے۔ آخری 3 دن 7 سے آپ حضرات کا پانی بھی بند کر دیا گیا، کہہ دیا گیا کہ اگر دنیا جہان کے گھوڑے، اونٹ، پرندے، جانور پانی پیتے ہیں پیے، مگر فاطمہ کے لال کو، ابن حسین کو، ابن علی کو، شیر خدا کو، راکب دوش رسول کو پانی پینے نہ دیا جائے۔ معزز سامعین کرام، اب یہاں سے ظلم و ستم، سفاکیوں کا، معاملات کا آغاز ہو رہا ہے۔ 9 محرم الحرام کا دن آ جاتا ہے۔ اب جب 9 محرم الحرام کا دن آتا ہے تو بات چیت وغیرہ کا مراحل ختم ہوتے ہیں، اور شمر ذویل جوشن اب حملے کی تیاری کے لیے عمرو بن سعد سے بات چیت مشاورت کرتا ہے، اور دونوں طرف عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ قربان جائیے، عجیب نماز ہو رہی ہے، ادھر بھی نماز ہے ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی نماز ہے ادھر بھی نماز ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ بھئی کرائٹیریا کیا ہونی چاہیے، اب بھئی حق اور باطل کی پہچان کیا ہونی چاہیے؟ آج تو یہی ہو گیا ہے نا، ہر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہوئے لوگوں کو بھٹکا رہا ہے۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے ہم سنی، ہر کوئی کہہ رہا ہے ہم سنی ہیں، ہم حقیقی سنی ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، پہچان کربلا کا میدان اٹھا کر کے دیکھ لو۔ کربلا کے میدان میں دیکھو، ایک طرف شمر ذویل جوشن ہے، عمرو بن سعد ہے، حر ہے، سارے حرملا ہے، سارے کے سارے اس طرف ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ادھر حسین ابن علی ہے، عباس علمدار ہے، حضرت قاسم ہے، حضرت علی ہے، حضرت زینب ہے، سارے ادھر بھی ہے، یہ بھی عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ نماز پڑھنا کرائٹیریا اور ایک معیار نہیں ہے حق کا۔ حق کا معیار یہ ہے کہ جس طرف اہل بیت اطہار ہوں گے اس طرف حق کا معیار ہوگا۔ حق ادھر ہی ہوگا جس طرف علی اور علی کے شہزادے ہوا کریں گے، علی اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے شہزادے ٹھہرے ہوئے ہوں گے، وہی معیار، وہی حق کی جانب ہوں گے، اس کے سوا حق کہیں اور ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب آئے آ کر کے انہوں نے کہا کہ عصر کی نماز ہو گئی اور تیاری جنگ کی ہو رہی ہے۔ نماز پڑھ کر کے روح نماز کو شہید کرنے چل رہے ہیں، نماز پڑھ چکے ہیں، اب روح نماز کو شہید کرنے جا رہے ہیں، جن پر ابھی السلام علیکہ ایھا النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ کر آئے ہیں تحیات میں، اب اسی آل محمد کے حسین چہروں کو شہید کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ خود نماز بھی کہہ رہی ہوگی واہ کیا نماز ادا ہو رہی ہے تمہاری کیا نماز پڑھ رہے ہو، ہم پر ابھی درود پڑھ کر کے آئے ہو، تم اپنی نمازیں قبول کرانے کے لیے ہمارے درودوں کے مرہون منت ہو، اگر ہمارا درود نہ ہوگا تو تمہاری نمازیں نہیں ہوگی۔ اب جب ہماری صدقے تمہاری نمازیں قبول ہوتی ہے، اسی نمازوں کے صدقے اب ہم پر نماز پڑھ کر کے ہمیں شہید کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت عباس کو حضرت امام پاک نے علم بردار عطا فرمایا کہ یہ ہمارے علم بردار ہوں گے، یعنی پرچم ان کے دست مبارک پر ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت عباس نے پوچھا ذویل جوشن سے کہ کیا معاملہ ہے، کیا ہو رہا ہے، کس بات کی تیاری ہو رہی ہے عمر اور شمر؟ انہوں نے کہا کہ اب حملے کی تیاری کے لیے ہم بڑھ رہے ہیں، یا تو بیعت کرو یا حملے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں امام پاک سے گفتگو کر کے آتا ہوں۔ وہ گئے اندر، جا کر کے امام پاک سے گفتگو کی، امام پاک نے سب سے مشورہ کیا، سب نے کہا کہ آج کا ایک دن اور لے لو تاکہ ہم اپنی عبادتوں میں اپنا رات گزار لیں، اللہ کے دربار میں عبادت کر لیں، کیا پتہ پھر کوئی اور رات ملے نہ ملے، اب کوئی رات رہے یا نہ رہے، اللہ کے دربار میں جو کچھ کے قربانیاں پیش کرنے جا رہے ہیں اس کی قبولیت کے لیے اللہ کے آگے سر بسجود ہو کر کے ہم دعائیں کر لیں۔ تو معزز سامعین کرام، شمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج ہو یا کل ہو، ہمیں تو تمہیں یہی کرنا ہے، یہی ہمارا فیصلہ ہوگا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ آج رات چھوڑ دیا جائے۔ تو معزز سامعین کرام، شب عاشوراء آ جاتی ہے، 9 ذی الحجہ کا دن ٹل گیا، سورج غروب ہو گیا۔ امام پاک رضی اللہ عنہ و ارضاہ نے اپنے سارے ساتھیوں کو بعد نماز عشاء جمع فرمایا، جو کچھ تھوڑا بہت جو کچھ کھجور سوکھے وغیرہ تھے کھا لیے، کھا کر کے اپنے ساتھیوں کو جمع فرما کر کے آپ نے چراغ کو بجھا دیا، اپنے محفل کے چراغ کو بجھا دیا۔ کہنے لگے زار و خطار روتے ہوئے، فرمایا اے لوگوں، میں نے تمہیں یہاں پر زبردستی نہیں لایا ہے، تم اپنی مرضی سے آئے ہو،
تم اپنی خواہش کے ساتھ آئے ہو، لہٰذا اے لوگو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، بھرپور اجازت دیتا ہوں، تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، میری اجازت ہوگی، تمہیں رنجیدہ شرمندہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے سامنے ہونا نہیں پڑے گا کہ تم نے میدان کربلا چھوڑ کر کے واپس چلے گئے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم کربلا کے میدان سے واپس چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہے، تم سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر یہ مجھ کو گرفتار کر لیں گے یا مجھے شہید کر دیں گے تو ان کی خون کی جو پیاس ہے وہ بجھ جائے گی، یہ دراصل میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے چھوڑ دو، تم اپنے آپ گھر چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ میں چراغ بھی گل کر دیا ہوں، جس کو جانا ہے وہ چلے جائے، مجھ پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اپنے بھائیوں سے کہا، بھائی کے بچوں سے کہا، آپ نے جو آپ کے جو اعیان تھے، جو آپ کے انصار تھے، جو ساتھی تھے، ان سے فرمایا۔ پھر بہت دیر کے بعد، انتظار کے بعد آپ نے پھر سے چراغ جلایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ 72 کے 72 71 کے 71 پورے بیٹھے کے بیٹھے نظر آتے ہیں۔ کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ چلے جائیں، تو لوگوں نے کہا کہ اے امام پاک رضی اللہ عنہ وارضاہ، حضرت حنفی نے کہا، مالک بن عبداللہ نے کہا، عمر بن خالد نے کہا، حبیب بے مظاہر کہنے لگے کہ اے امام پاک، ہم آج تو آپ کے چراغ بجھانے سے نکل کر تو چلے جاتے، آپ کی اجازت تو ہوتی، مگر کل قیامت کا دن ہوتا، ہم سیدہ کائنات کو کیا صورت دکھاتے، شیر خدا کا سامنا کیسے کرتے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نظریں کیسے ملاتے کہ ہم نے امام پاک کو تنے تنہا چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کے میدان کربلا سے واپس چلے گئے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اب آپ کے آگے آپ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ امام پاک نے سب کے لیے دعائیں فرمائیں، فرمایا کہ آج رات ہے، عبادت کر لو، آج رات ہے، عبادت کر لو، پھر کوئی رات ملے نہ ملے، یہ آخری رات ہے تمہاری، ایسی رات کسی پر آئی نہ ہوگی۔ تو معزز سامعین کرام، جن کو پتہ ہے کہ کل ہم ذبح کیے جانے والے ہیں، کل ہم شہید کیے جانے والے ہیں، اب وہ رات اللہ کے دربار میں عبادت ہو رہی ہے تو کیسی عبادت ہو رہی ہوگی، حاملان عرش بھی پورے اس خیمے کو تھامے ہوئے ہوں گے، اپنے پروں سے اس کو تھامے ہوئے ہیں، اور یہ ادھر دعا کے لیے ایک ہاتھ اٹھا رہا ہوگا، ادھر فرشتے ان کی آمین کہنے کے لیے بے چین منتظر ہوں گے، اور کیا انداز ہوگا ان کی عبادت کا، مقبولیت کا عالم کیا ہوگا۔ پھر آپ اپنی بہن حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ عنہا کی حجرہ مبارک میں گئے، تشریف لے گئے، اور ان کے ساتھ بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی، اور فرمایا کہ اے بہن، جب وہ بہن رونے لگی تو فرمایا بہن رونا نہیں ہے، تمہیں اب اس قافلے کے سالار بن کر کے جانا ہے، اب تمہیں اس قافلے کے سالار بن کر کے جانا ہے، تمہیں ہی سنبھالنا ہوگا، کیونکہ یہ جو جوان مردی اب تک تو حسین کا، علی کا بیٹا، فاطمہ کا لال مقابلہ کر رہا ہے، اب جب یہ شہید ہو جائے گا، اب کوئی نہیں رہے گا بڑا، تو کون رہے گا کہ فاطمہ کی بیٹی علی کی شہزادی کو میدان میں آنا ہوگا، میدان کارساز کو سنبھالنا ہوگا، اس لٹے پٹے قافلے کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار مبارک تک پہنچانا ہوگا۔ بہن سے طویل گفتگو ہونے لگی، کہنے لگے اے بہن، اپنے بیٹوں اون و محمد کو روک لو، اون کو اور محمد کو روک لو، یہ چھوٹے شہزادے ہیں۔ فرمانے لگی اے بھائی جان، میرے پاس اور کچھ تو نہیں ہے، اللہ نے میرے باغ میں 2 ہی پھول دیے ہیں، وہ 2 پھول کو آپ کی عقیدت، آپ کی محبت کے نام چڑھا رہی ہوں، آپ کی عقیدت میں آپ کا جو شہادت ہے وہ بڑی عظیم شہادت ہے، اس عظیم شہادت کے سامنے ایک چھوٹے سے 2 خطرے ہیں، 1-2 چھوٹے سے پھول ہیں، میں اس کو آپ تو اپنا باغ گلستان کو لٹا رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت حبیب پاک کا سارا گلستان لٹا رہے ہیں، اس گلستان کے لیے 2 پھول کے نذرانے میں اس کی خدمت، آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ بہن سے گفتگو ہونے کے بعد آپ اپنی ازواج مطہرات سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، ازواج سے طویل گفتگو ہوتی ہے، ایک طرف شہر بانو ہوتی ہے، سارے ام البنی، ام لبابہ، سارے لوگوں سے، ام لیلہ رہتی ہے، ان سے گفتگو ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ اے شہر بانو، اے ام لبابہ، اے ام لیلہ، میں نے تم لوگوں کے ساتھ ناانصافی کیا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ کہیں پر تمہارے حقوق ادا نہیں کیا ہوگا، تمہیں اس بھری جوانی میں تمہیں تنہا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ فرمانے لگے اے ابن علی، حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، آپ کا ساتھ ہمارا منسلک ہو جانا، ہمارا نام جڑ جانا، یہی ہمارے لیے افتخار ہے، یہی ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ آپ کی زوجہ بن کر کے ہم قیامت کے دن حبیب پاک کے دربار میں پیش ہوں گی۔ بہرحال بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی، اس کے بعد سب اپنے اپنے حجروں کی طرف روانہ ہو گئے، حجروں میں جا کر کے عبادات کا آغاز ہو گیا، عبادتیں ہونے لگیں۔
اب امام پاک رضی اللہ عنہ وارضاہ کی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگتی ہے کہ ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ حضرت بی بی زینب دوڑی ہوئی آتی ہے، پوچھتی ہے کہ کیا معاملہ ہے، اے بھائی جان کیا مسئلہ ہو گیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ ابھی میری آنکھ لگی تھی کہ میں نے سرور کائنات کو، سرور دو عالم نانا جان کو اپنے خواب میں دیکھا کہ وہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور وہ کل میدان کارساز میں تیاری کے ارادہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اور مجھے ہمت اور دلاسا دے کر کے گئے، اے حسین معاملہ یہ ہونے والا ہے، تمہیں اپنے قدم کو ثابت رکھنا ہوگا۔ ثابت قدمی کی دعائیں نوازتے ہوئے وہ تشریف لے کر کے گئے ہیں۔ اور معزز سامعین کرام، حضرت بی بی زینب نے فرمایا کہ اے بھائی جان میں تو آپ کو اپنا خواب سنانے آنے ہی والی تھی، وہ معاملہ یہ تھا کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک ضعیف خاتون ہے، پردہ دار خاتون ہے، کیا دیکھتی ہوں کہ آگے کا میدان صفائی کر رہی ہے۔ میں نے قریب گیا اور جا کر کے پوچھا آپ کون ہے اور کیا کر رہی ہیں؟ تو میں نے وہ اپنے آپ کو چھپانے لگی۔ میں نے جب اصرار کیا، جب پردہ ہٹایا تو دیکھا تو والد ماجدہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا ہے۔ میں نے پوچھا کہ امی جان آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو فرمانے لگی کہ میدان کربلا سے کنکر اور پتھر اٹھا رہی ہوں کہ کل جب میرے شہزادوں کا لاشا اور ناش مبارک اس سرزمین پر گرے تو ان کے جسم مبارک کو یہ پتھر اور نوکیلے چیزیں چبھنے نہ پائے، تو کہنے لگے اپنے بھائی کو، بہن کو لپٹا لیا اور کہنے لگے کہ اس منظر کو دیکھنے کے لیے سیدہ کائنات بھی آ چکی ہے، بابا علی مرتضیٰ بھی آ چکے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا چکے ہیں۔ کچھ دیر آرام ہوا، فجر کی نماز ہو گئی۔ صبح اٹھنے کے بعد آپ نے امام حمام رضی اللہ عنہ نے، جمعہ کا دن ہے، فرمایا کہ خیموں کے پیچھے آگ لگا دی جائے تاکہ کوئی پیچھے سے حملہ آور نہ ہونے پائے، کوئی پیچھے کی طرف سے آ کر کے ہمارے خیموں پر حملہ نہ کر سکے۔ تو معزز سامعین کرام، اب میدان کارساز جم رہا ہے۔ امام پاک نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت عباس جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے شہزادے ہیں، جو حضرت امام حسین کے رشتے میں تو سوتیلے بھائی ہے، رشتے میں تو سوتیلے بھائی ہوتے ہیں۔ حضرت عباس کا معاملہ کیا ہے؟ حضرت عباس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ اے علی رضی اللہ عنہ وارضاہ، اپنا ایک خمیس، وصال سے پہلے خمیس عطا فرمایا، فرما کر کہنے لگی کہ اے علی رضی اللہ عنہ وارضاہ، آپ اے شیر خدا، آپ ایک ایسی خاتون سے جو اوصاف بیان فرمائے ان سے نکاح کرنا، اور ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا تو وہ بیٹے کو یہ لباس عطا کر دینا اور کہنا کہ کچھ وقت آئے گا ایسا جب حسین ابن علی کو ضرورت پڑے گی تو تمہیں یہ لباس پہن کر کے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ تو امام عباس علمدار کو وہ دن کا انتظار کیا کرتے، اور وہ جو لباس جو حضرت مولا مشکل کشا نے عطا فرمایا تھا وہ لباس پہن کر کے میدان کربلا میں تشریف لائے اور علم حسینی کو اٹھا کر کے وہ پرچم اٹھائے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس طرف سے بھی فوجیں تیار ہو گئی ہے، ایک روایت میں 40,000، ایک روایت میں 22,000، ایک میں 70,000 فوجیں ایک طرف ہے، ادھر کتنے؟ صرف 72 لوگ ہیں، صرف 72 لوگ ہیں، ادھر ہزاروں کے لشکر جرار ہے، ان کے پاس کھانا ہے، پانی ہے، سب کچھ ہے، جیت رہے ہیں ظاہری طور پر، مگر قیامت تک کے لعنت ان کے ہر لشکری پر پڑ رہی ہے۔ ادھر شہید ہو رہے ہیں، شہید ہونے کے باوجود رحمتیں، برکتیں، صلوات، سلام ان کی قیامت تک ان کی ذاتوں پر پڑ رہا بھیجے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ابن سعد نے، جیسے میں نے کہا کہ سب سے پہلا تیر امام حسین کی قافلے کی طرف چلایا، سب سے پہلا تیر اس نے، اور حضرت امام حسین کے قافلے سے سب سے پہلے عبداللہ بن عمیر رضی اللہ عنہ نکل کر کے میدان میں آئے، اور سب سے پہلے جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کا نام عبداللہ بن عمیر رضی اللہ عنہ وارضاہ ہے۔ جب ابھی یہ معاملہ ابھی شروع ہونے والا تھا کہ امام پاک نے خطبہ دے کر کے آپ نے ان کو بتلا دیا کہ دیکھو جو کچھ تم کرنے جا رہے ہو وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، اگر تم یہ کرو گے تو تمہارے لیے ہی بہتر نہیں رہے گا اور تمہارے لیے آخرت۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تم سے کوئی پیسہ یا اجرت یا کوئی چیز نہیں مانگتا سوائے کیا تم یہ حدیثیں نہیں پڑھے میرے بارے میں، کیا تم قرآن کی آیتیں نہیں پڑھے؟ وہ سب کچھ کہتے، وہ کہتے کہ ہمیں خطبات سننا نہیں ہے، ہمیں اپنے کام سے کام کرنے دو، ہمیں اپنے کام سے کام کرنے دو۔ جب امام پاک کا خطبہ چل رہا تھا، ابھی جنگ کا آغاز ہونے ہی تھا کہ حر بن یزید کا دل بدل گیا، دل کی دنیا بدل گئی۔ انہوں نے ادب کیا تھا، صرف
حضرت امام پاک کا ادب کیا تھا، کیا کہتے ہوئے؟ اے امام، آپ کے ہوتے ہوئے میں آگے بڑھ کر کے نماز پڑھاؤں؟ میں اپنی قوم کا امام بنوں؟ آپ امام کے رہتے ہوئے میں کیسے امام بن سکتا ہوں؟ اللہ کو ان کی یہ ادا پسند آئی۔ اللہ عز و جل نے ان کو توبہ کی توفیق سے سرفراز فرمایا اور وہ لشکر یزیدی کو چھوڑ کر ابھی لشکر حسینی کی طرف آ گئے اور حبیب کبریا کے نواسے کی خدمت میں اپنی معروضہ پیش کیا، معافی نامہ پیش کیا اور ادھر شامل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمیر کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد جابری خاندان کے 2 نوجوان شہزادے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا خوب منظر پیش کیا۔ کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے وہ اپنی جانوں کو نچھاور کر بیٹھے۔ پھر حضرت حنظلہ کی باری آئی، حضرت حنظلہ نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ ہر کوئی ایسا نہیں کہ بس جا کر شہید ہو رہا تھا، نہیں، ہر کوئی جاتا، اپنی بس میں جتنا ہوتا، جتنوں کو ہوتا، جتنوں کے ہاتھ کاٹ سکتے، جتنوں کے پیر کاٹ سکتے، جتنوں کے سر قلم کر سکتے، سب کچھ کر کر کے وہ آخر میں جا کر کے اپنی جان کی قربانی، اپنی شہادت امام پاک کی خدمت میں پیش کیا کرتے۔ اس کے بعد حبیب مظاہر ہے، ان کی شہادت ہوتی ہے، عمر بن خالد کی شہادت ہوتی ہے، سعد مولا کی شہادت ہوتی ہے، جبار بن حارث کی شہادت ہوتی ہے، مجمع بن عبداللہ کی شہادت ہوتی ہے، مسلم بن او شجا کی شہادتیں، یہ شہادت در شہادت ایک کے بعد ایک کہہ رہا ہوں۔ ہر کوئی جاتا، جوامردی کا مظاہرہ کرتا اور اپنا نذرانہ پیش کرتا۔ پھر اس کے بعد زہیر بن قین کی شہادت ہوتی ہے، سیف بن مالک بن عبداللہ۔ اس کے بعد آخر میں حر نے کہا کہ اے امام پاک، مجھے اجازت دیجیے، اب میں تشریف لے جانا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں اور اپنی جان کا نذرانہ آپ کی خدمت بابرکت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ان کو دعاؤں سے نوازا اور حر نے کہا کہ اے فاطمہ کے لال، مجھ سے ایک ہی گزارش ہے کہ جس طرح آپ نے مجھے یہاں پر اپنے قدموں میں رہنے کی اجازت دی ہے، کل محشر میں نانا جان کے سامنے میری معروضے کو پیش کر کر کے مجھے اپنے قدموں میں رہنے کی اجازت مرحمت فرمائیے۔ آپ نے ان کو نوازا، دعائیں عطا فرماتے ہوئے ان کو روانہ فرمایا۔ وہ جا کر کے لڑ کر اپنی جان کی قربانی دے دیے۔ اس کے بعد وہب جو حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ عنہ کی زوجہ مطہرہ تھی، وہب وہ بھی تشریف لائی تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ جب ان کو اپنے شوہر کا لاشا دکھا تو وہ دوڑ کر کے اپنے شوہر کے لاشے کے پاس گئی اور اپنے شوہر کو سے محبت کا اظہار کرنے لگی، جگانے کی کوشش کرنے لگی اور زار و قطار رو رہی تھی۔ ادھر سے شمر لعین نے اپنی تیر چلا کر کے اس خاتون کو بھی شہید کر دیا جو کربلا کی میدان کربلا پر شہید ہونے والی خاتون تھی، حضرت حنفی کی شہادت۔ اب ایک کے بعد ایک ہوتے جو 72 میں سے 17 لوگ تو گھر والے تھے، اب باقی کے جو حضرات تھے اب ان کی شہادتیں ایک کے بعد ہونے لگی۔ اب خاندان نبوت کی طرف بات بڑھنے لگی۔ حضرت علی مرتضیٰ کے شہزادوں نے حضرت عبداللہ، حضرت ابو بکر، حضرت محمد، حضرت عثمان، جو حضرت علی کے بطن مبارک سے دوسری ام البنین وغیرہ سے جو تولد ہوئے تھے، اب یہ ایک کے بعد ایک جانے لگے، میدان کارساز میں جا رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک۔ کوئی ایسا کہ جب ایک چراغ بجھنے لگا دوسرا جلا، کم ہونے دی نہ آل نے مقتل کی روشنی، جب ایک چراغ بجھنے لگا دوسرا جلا، 61 کے سن میں ایسا کربو بلا جلا، ظالم ابھی تلک ہے چیخ رہا ہے جلا جلا۔ تو معزز سامعین کرام، ایسا مقتل حسین میں ایک وقت کے لیے بھی روشنی کو کم ہونے نہیں دی، ایک چراغ بجھنے لگا، ایک جان قربان ہونے لگی، شہادت پیش ہونے لگی، دوسری وہاں پر تیار ہونے لگی۔ یہ وہی 10 محرم کا دن تھا جس دن حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم کی آنکھ ٹھنڈی ہوئی، حضرت اسماعیل کی اللہ تعالیٰ نے بشارت عطا فرمائی۔ اب وہی حسین ابن علی اپنی جانوں کے قربانی دے رہے ہیں۔ وہاں پر دمبوں کی قربانی دی گئی تھی حضرت اسماعیل کی جگہ، یہاں پر اپنی ذاتوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زنجیریں ٹوٹ کر کے ان کو قید سے آزادی ملی تھی، مگر یہاں پر حضرت زین العابدین کے پیروں میں بیڑیاں ڈل رہی ہے۔ دوسرے حضرات کی یہاں سے خوشیاں ملی تھی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تھے، مگر آج امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کو کربلا کی تپتی ہوئی ریگزاروں پر آپ کو لٹایا جا رہا ہے، آپ کی لاش مبارکہ کے ساتھ کھلواڑ اور بے ادبی ہونے کا معاملہ ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ اندازہ لگائیے کہ کیا دن ہے، کیسے لوگ ہیں، کیسے نفوس قدسیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے۔ اب جب اطراف کے حضرات ہو گئے تو حضرت امام قاسم بن حسن آگے آئے، انہوں نے حضرت علی اکبر جانے لگے تو آپ نے کہا کہ نہیں علی اکبر آپ نہیں جا سکتے، جب تک کہ قاسم ہے جب تک کہ علی اکبر نہیں جا سکتا۔
حضرت قاسم آ کر کے کہنے لگے چچا جان مجھے اجازت دیجیے. آپ نے فرمایا کہ نہیں دے سکتا, تم میرے بھائی حسن کی اولاد ہو, کیونکہ حسن مصنع ابھی چھوٹے ہے, حسن مصنع ابھی چھوٹے بچے ہیں. فرمایا کہ نہیں, اکثر عرب میں ہوتا یہ ہے کہ بچے زیادہ نہیں جی سکتے, تو میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا, لہٰذا میں اجازت نہیں دوں گا. بڑی وہ منتیں کرنے لگے, سماجتیں کرنے لگے. آخر میں انہیں یکایک ایک بات یاد آئی. کہنے لگے میرے بابا جان نے مجھے وصال سے, شہادت سے پہلے کہا تھا کہ اے بیٹے, اے قاسم, کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی, تو یہ جو میں تعویذ تمہیں وصیت کر جا رہا ہوں یہ کھول لینا اور پڑھ لینا, اس کے بعد تمہیں معاملہ عہدہ کھل جائے گا. وہ وصیت نامہ کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا, اے بیٹے جب میرے بھائی حسین پر کوئی مشکل وقت آئے تو اپنی جان کے نذرانوں کو ان کے لیے پیش کر دینا. تو معزز سامعین کرام, وہ لا کر کے آپ نے اپنے چچا جان حضرت امام حسین کو بتایا. امام حسین کی چشمان مقدس سے آنسو رواں ہو گئے. کہنے لگے کہ اگر بڑے بھائی کا حکم نہ ہوتا, بڑے بھائی کا حکم والد کے مثل ہوتا ہے, اگر بڑے بھائی کا حکم نہیں ہوتا تو تمہیں کبھی میں جنگ میدان میں کربلا کے ریگزاروں پر جانے کی اجازت نہیں دیتا. آپ نے اس کے بعد امام حسن کی اولاد میں برکت کے لیے دعا فرمائی. جو لوگ بدبخت کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ مجبور تھے, آپ دعائیں قبول نہیں ہوتی, نعوذ باللہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی سنتا تو آپ کیوں نہیں فرمائیں, دعائیں کیوں نہیں کرے. معزز سامعین کرام, امام حسین نے امام حسن کی اولاد میں برکت کے لیے دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ایسی برکت عطا فرمائی کہ امام حسن مصنع ادھر, حضرت فاطمہ صغریٰ ادھر, دونوں نجیب الطرفین, پہلا نجیب الطرفین, لڑکا بھی سید, ادھر والدہ والد سب کچھ سید ہے, سادات کرام ہے, دونوں کا نجیب الطرفین جوڑا ہے, جن کی اولاد سے غوث پاک تشریف لاتے ہیں, اور اسی اولاد کو آگے چل کر کے حضرت امام مہدی کو تشریف لانا ہے. تو ایسی برکت اللہ نے عطا فرمائی, ایسی دعا اللہ نے ان کی قبول فرمائی. تو قبول دعا ہو رہی ہے, یہ مجبوری کی بات نہیں ہے, یہ اختیاری عمل ہے جو انہوں نے اس کو اختیار فرمایا ہے. حضرت قاسم کو دعائیں دیتے ہیں. اہل تشیع حضرات نے اس پر بہت سارا, یہاں پر کیا کہنا چاہیے, کئی کہانیاں گڑھ لیے کہ امام قاسم کی مہندی تو کوئی یہ رسم ہی نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ بھئی مہندی کی جو رسم ہے وہ ہندوانہ رسم ہے, ہمارے پاس ہندوستان کے کلچر کی رسم ہے, اس کا عرب میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کو مہندی کہنا اور اس کے لیے وہ اہتمام کرنا وغیرہ وغیرہ, یہ ساری جہالت ہے, یہ ساری بدعات و خرافات ہے. تو معزز سامعین کرام, امام قاسم بن حسن گئے اور جا کر کے اپنی جوامردی کے جوہر دکھانے لگے. لوگ جب وہ جانے لگے تو امام حسن کی یاد آنے لگی. لوگ دیکھ کر کے کہنے لگے یہ تو امام حسن نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد امام قاسم بن حسن کی شہادت ہوتی ہے. امام حسین پاک جا کر کے ان کو اٹھا کر کے گلے لگاتے ہیں, ان کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہیں, چومتے ہیں, اور لا کر کے اپنے خیموں کے پاس جو لاشیں ساروں کی لگائی ہوئی ہیں وہاں لگا دیتے ہیں. اب اون و محمد کی باری آتی ہے. اون و محمد اجازت لیتے ہیں کہ اے مامو جان ہمیں اجازت دیجیے, بڑی مشکلوں سے بہن کے اصرار پر آپ اجازت دیتے ہیں. اون و محمد کی قربانیاں ہوتی ہے. جیسے ہی اون و محمد کے جسمِ مبارک زمین پر گرتے ہیں, حضرت بی بی زینب دوڑتی ہوئی جاتی ہے, بچوں کو لپٹا لیتی ہے, بچوں کو لپٹا کر زار و خطار روتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ, میں نے اپنے بیٹوں کی قربانیاں تیری راہ میں پیش کی ہے, اس کو قبول فرما لے. تو میرے دل کا جو حال ہے تو بہتر جانتا ہے. میں نے اپنے بابا جان کے لیے, اپنے نانا جان کے لیے اپنی قربانیوں کو پیش کیا ہے, اس کو قبول اور مقبول بنا لیجئے. معزز سامعین کرام, اب قدم باہر ہوا خیمے سے جب نور مجسم کا, حجاب مشرق انوار سے مہر مبی چمکا. اب باری آتی ہے حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے. علی کے لال کا لال ہے, شیر خدا کے شیر کا شیر ہے, ہم شکل مصطفیٰ ہے, ہم شکل پیمبر ہے. شہزادہ علی اکبر جب نعرہ تکبیر بلند, اجازت لے کر کے نکلتے ہیں, نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے میدان کارساز میں آتے ہیں, تو عمر بن سعد نے اپنے سواروں کو حملہ کرنے سے روک دیا, اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور جناب علی اکبر کے قریب آ گیا, اور پھر شہزادہ حسین کو کی طرف اس طرح مخاطب ہوا, اے علی اکبر, مجھے تیری جوانی پر ترس آ گیا ہے, تیری شکل بھی حبیب پاک سے ملتی جلتی ہے. جب بھی لوگوں کو اگر کسی کو حبیب پاک کی یاد آتی تو وہ علی اکبر کے پاس آتے رضی اللہ عنہ اور آ کر کے کہتے اپنا چہرہ دکھا دیجئے, ہم آپ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی
زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، علی اکبر نے کہا کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ عمر نے کہا کہ یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے باپ کا ساتھ چھوڑ دو، میری طرف آ جاؤ، میں تمہیں مکمل امان دینے کے لیے تیار ہوں، میں ابن زیاد وغیرہ سے ہر قیمت پر تمہیں بچا لوں گا۔ شہزادے اکبر نے کہا، علی اکبر نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اے شیطان تجھ سے تو شیطانی روح بھی شرما رہی ہوگی، تو مجھے اس طرح دھوکہ دینا چاہتا ہے جس طرح ابلیس نے حضرت اسماعیل کو پٹی باندھنے پر دھوکہ دیتے ہوئے بتا رہا تھا، مجھے بھٹکا رہا تھا، اے مردود نکل جا، مجھے ابن رسول کا ساتھ چھوڑنے کو کہتا ہے، اے شخص تو نکل جا۔ سعید باپ کے شقیق القلب بیٹے، یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص کے چونکہ بیٹے تھے یہ، تو آپ نے فرمایا کہ اے بندے تو نکل جا، یاد رکھ یہاں پر حق کی فتح حق کی ہوتی ہے اور حق ہمارے ساتھ ہے، ہم حق پر ہو کر قتل ہو کر بھی انشاءاللہ فاتح رہیں گے، اور تم ہمیں شہید کر کے بھی اپنے دامن میں شکست کی سیاہی ہمیشہ لے کر کے رہو گے۔ عمر نے کہا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے ایک اچھا مشورہ تمہیں دیا تھا، قبول کرنا نہ کرنا تمہاری مرضی۔ اور پھر آگے عمر نے کہا کہ اپنے مشورے، آپ نے فرمایا کہ اپنے مشورہ اپنے پاس رکھو اور میدان کی تیاری کرو۔ تو معزز سامعین کرام، یزیدیوں نے پوری شدت کے ساتھ حملہ کیا، مگر سامنے تو عزم و یقین کی چٹان تھی، طاقت و جرأت کا پہاڑ تھا، غیرت و ایمانی کی سیسا پگھلائی ہوئی دیوار تھی۔ حملہ آوروں کو جلدی پتہ چل گیا کہ مقابلہ کس سے ہو رہا ہے، علی کے لال سے ہو رہا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، علی اکبر کا قہر برسنے لگا اور اس قدر آپ کا تلوار سے کئی لوگ قتل ہونے لگے، تیغ اکبر چل رہی تھی، جہاد اکبر ہو رہا تھا، رب اکبر دیکھ رہا تھا، فرشتے داد دیتے جا رہے تھے اور حوریں واہ واہ کر رہی تھی ہوگی، سارا منظر یہی چل رہا تھا۔ شہداء کا امام علی پاک رضی اللہ عنہ وارضاہ جب آگے بڑھنے لگے تو علی پاک کی خیبر شکن ضربیں دشمنوں پر ٹوٹنے لگی۔ تو یزیدی فوج کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ علی کا شیر ہے، ایسے نہیں مرے گا، ایسا شہید نہیں ہوگا، لہٰذا ان کے اوپر سب مل کر کے حملہ آور ہو جاؤ۔ سب نے مل کر کے حضرت علی اکبر پر اس قدر زور کا حملہ کیا کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے جسم مبارک میں، سینے مبارک میں کئی تیریں جا کر کے پیوست ہو گئی، جس کی وجہ سے سیدنا امام علی اکبر پاک رضی اللہ عنہ وارضاہ زمین دوش ہو گئی، زمین دوش ہو گئے اور آپ گرنے لگے۔ تو حضرت ہم شکل پیغمبر جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، جو اب وہ جا کر کے جب گرنے لگے تو حضرت سیدنا امام حسین امام پاک رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے، جوان بیٹے، آپ اندازہ لگائیے کہ والد کا جنازہ اٹھانا آسان ہوتا ہے مگر جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانا سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ امام حسین کو کہا گیا کہ اے حسین ابن علی، عمر بن سعد نے اور شمر نے اپنی آوازوں میں پکار کر کہنے لگے کہ اے حسین آؤ، اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھا کر لے کر کے جاؤ، ابھی بھی وقت ہے کہ یزید کی اطاعت کر لو ورنہ اور مزہ چکنا پڑے گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ جوان بیٹے کے لاش پر پہنچے، صبح سے لاشیں اٹھا رہے تھے مگر یہ ہم شبیہ پیغمبر کی لاش تھی، شبیہ مصطفیٰ کی لاش تھی۔ انتہائی مشکل امتحان تھا، حضرت خلیل سے زیادہ مشکل تھا ہوگا جب ان کے بیٹے کی لاش اٹھانے کا وقت آیا تو بیٹا سامنے مسکرا رہا ہے اور مینڈا ذبح ہو رہا تھا، مگر امام عالی مقام کے سامنے جو ہے وہ جوان بیٹے کی خون میں لت پت پڑی ہوئی لاش ہے۔ کس قدر آزمائش کی گھڑی اور مشکل گھڑی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، صبر کے دامن کو بھی داغدار ہونے سے بچانا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور 18 سال کا جو بھری جوانی میں ہے، جو پوری امنگوں اور آرزوؤں کے ساتھ ہے، اب اس بیٹے کی لاش مبارکہ کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت زینب فرماتی ہیں حضرت سکینہ نے بھائی کی لاش کو جب دیکھا تو لپٹ گئیں اور زار و خطار رونے لگی اور خون سے ان کا جسم مبارک پورے کا پورا خون آلود ہو گیا۔ حضرت سیدتنا سکینہ رضی اللہ عنہا کا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بھتیجے کی لاش پر گر پڑی اور آہو فغاں کرنے لگی۔ حضرت جناب شہر بانو زار و خطار تڑپنے لگی۔ بیمار حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ وارضاہ جو تخت پر لیٹے ہوئے تھے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور پاک دامنوں کے درد کا، علم کا، اہل خیمہ کا، خواتین کا بہت برا عالم تھا۔ حضرت زینب فرماتی ہے کہ جب تک امام ہمام جنگ میں
کربلا کے میدان میں جنگ فرما رہے تھے، جب تک آپ کی ریش داڑھی مبارک میں ایک بھی بال سفید نہیں تھا۔ آپ فرماتی ہے جس لمحے آپ اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کے لاشے کو لے کر کے تشریف لائے تو وہ کہنے لگی کہ اب میرے بھائی امام حسین کے چہرے مبارک پر ایک بھی بال سفید باقی، ایک بھی بال کالا باقی نہیں رہا، یعنی آپ کی ساری جوانی اس وقت رخصت ہو گئی۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد آپ نے حضرت امام حمام رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اپنے ننھے سے بیٹے حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو، جو ام لیلہ کے دامن میں تھے، جو ان سے تولد ہوئے تھے، آپ نے لے کر کے باہر لائے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ آپ نے پانی مانگنے کے لیے ان سے پانی مانگا، آپ نے پانی کے لیے ان سے کہا تھا، اس وجہ سے پانی لے کر آئے۔ تو معزز سامعین کرام، امام حسین چاہتے تو نہریں بہاتے ہزار، تھی یہی حق کی خوشی آپ پر لاکھوں سلام۔ امام حسین تو یہ نہیں چاہتے تھے، تو وہ تو اسی لیے تھا کہ وہ اللہ کے دربار میں بتلانا چاہتے تھے، اے باری تعالیٰ، میں نے یہ اپنے ننھے بیٹے کو بھی ان کے سامنے اپنی حجت پوری کرنے کے لیے رکھا، مگر ان لوگوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس بات کی قربانی ہے باری تعالیٰ، سب کی قربانیاں ہو چکی ہے، اب یہ آخری میرا جو بیٹا ہے، سب سے ننھا ہے، جو 6 ماہ کا ہے، آپ اندازہ لگائیے اس کا جنگ سے کیا معاملہ ہوگا۔ صفاقی آپ نے کبھی سنا ہے کہ 6 ماہ کے بچے کو کسی نے جنگ میں شہید کیا ہے؟ نہیں، آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ اگر سنا ہے تو بس صرف امام حمام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کا معاملہ تھا۔ تو معزز سامعین کرام، جب آپ نے علی اصغر کے چاند سے سینے پر آپ لے کر کے باہر تشریف لائے اور کہنے لگے، دیکھو اے بدماشو، اے بے ضمیرو، دیکھ لو یہ ننھا بچہ، اس سے کیا تعلق ہے اس جنگ سے، کیوں اس پر ظلم و ستم کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے، شمر نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے تمہارے ساتھ کافی بچے ہیں، ہم ایک کے بعد ایک لاؤ اور ہم انہیں شہید کرتے جائیں گے اور تمہارے پاس بھیجتے جائیں گے۔ اور اس نے شمر لعین نے جو تلوار چلایا، یا ایک میں آتا ہے کہ حرملہ نے چلایا، وہ ننھے سے پھول سے بچے پر جو چلی تو آپ کی تارخ میں جا کر کے پھنس گئی، یا حلق میں جا کر کے پھنس گئی، جس کی وجہ سے علی اصغر رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی روح مبارک قفس عنصری سے پرواز کر گئی، اور امام حسین کے سب سے ننھے علی اصغر رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کیا عالم ہوگا، ماں کا کیا عالم ہوگا، والد کا کیا عالم ہوگا۔ وہ غم نہیں مناتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال و دولت، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی۔ معزز، شہادت تو اصل مقصد ہوتا ہے ان کا، جینے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، وہ جیتے ہی ہیں شہادت کے لیے، وہ مرنے کے لیے نہیں، وہ جینے کے لیے نہیں جیا کرتے، وہ مرنے کے لیے وہ جیا کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ معاملہ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کے شہزادگان کے ساتھ ایک کے بعد دیگر کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، سارے کے سارے آپ دن ہوتے ہوتے، دن کے چڑھتے چڑھتے سارے اللہ کی راہ میں قربان ہو چکے، اور اللہ کی راہ میں سارے کے ساروں نے اپنے نذرانوں کو پیش فرما دیا۔ معزز سامعین کرام، آج کی گفتگو کو ہم یہاں پر روکتے ہیں، اور کل انشاءاللہ یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوگا، اور کربلا معلی کے بعد کے واقعات کل انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔